ہیلو دوستوں، میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BK TV۔ دوستوں، یوں تو تاریخ میں بہت سے عظیم، بہادر اور ناڈر جنگجوؤں کی کہانیاں دفن ہیں کہ جن کی بہادری کے قصے سن کر ہمارا اور آپ کا یقین کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ وہ اتنے بہادر کیسے ہو سکتے تھے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی چند مسلمان جنگجوؤں کے بارے میں بتائیں گے جن کا مقابلہ کرنا کسی بھی جنگجو کے لیے ممکن نہ تھا۔ دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارطغرل غازی کی۔ اس نام سے تو آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہی ہوں گے۔ ارطغرل غازی کا نام چند مسلمان بہادروں میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ وہ جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت دنیا بھر کے مسلمان اپنے سب سے برے دور سے گزر رہے تھے۔ چنگیز خان کی منگول سلطنت دنیا بھر کے مسلمانوں پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے پورے دور حکومت میں 2.5 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور وہ ارطغرل غازی ہی تھے جن کی محنت کی بدولت ترک کے چھوٹے چھوٹے قبیلے منگول کے ظلم کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے، اور آگے چل کر ان کے بیٹے عثمان غازی نے ہی ان قبیلوں کی بدولت ایک عظیم و شان سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کو آج بھی دی گریٹ آٹومن امپائر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو 600 سال سے زائد کے عرصے تک قائم رہی، اور اس دور میں اس نے ہر طرح سے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ دوستوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں مسلمانوں کے ایک اور بہادر جنگجو تیمور لنگ کی۔ امیر تیمور لنگ 9 نومبر 1736 کو منگول کی ایک چھوٹی سی ریاست میں پیدا ہوئے تھے جو آج کے دور میں ازبکستان کہلاتا ہے۔ اپنی بہترین ذہانت اور بہادری کی بدولت تیمور نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جس کا ایک کونا آج کے ہندوستان کے دلی اور دوسرا کونا دی گریٹ آٹومن امپائر سے جا ملتا تھا۔ دوستوں، امیر تیمور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ اور جنگجو بغیر لڑے ہی ہار مان جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہاری، اور ان کا شمار آج بھی دنیا کے بڑے جنگجوؤں میں کیا جاتا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں مسلمانوں کے عظیم رہنما صلاح الدین ایوبی کی۔ صلاح الدین ایوبی کا شمار ان عظیم بادشاہوں اور جنگجوؤں میں آتا ہے جو اپنی بہادری اور ذہانت کے ساتھ ساتھ اپنی دریا دلی کے لیے بھی مشہور تھے۔ انہوں نے 12ویں عیسوی صدی میں ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور انہی کے دور میں مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ کو بھی فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی ایک عظیم بادشاہ اور جنگجو کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ دوستوں، مسلمانوں کے عظیم جنگجوؤں میں ایک نام ایسا بھی ہے جس کو تاریخ نے بھلا سا دیا ہے، کہ جس کی بہادری کے سامنے لاکھوں کا لشکر بھی آنے سے گھبراتا تھا، اور جس کا پوری مسلم امہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا تھا۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں مختار الثقفی کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ نام شاید سنا بھی نہیں ہوگا۔ جب 1400 سال پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تھا، تب وہ مختار الثقفی ہی تھے جنہوں نے آگے چل کر نبی کے نواسے کے قاتلوں سے چن چن کر بدلہ لیا تھا۔ دوستوں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے بہادر اور اتنے بڑے جنگجو تھے کہ جن کے نام سے بڑے بڑے لشکر گھبرا جاتے تھے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہن اس عظیم جنگجو کو جانتے تک نہیں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور دوستوں، سب سے آخر میں بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں دوسرے بہادر اور جنگجوؤں کی بہادری ختم ہوتی ہے، وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی شروعات ہوتی ہے۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کبھی وہ میدان جنگ میں اترتے تھے تو انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر موجود ہے، وہ اکیلے ہی لاکھوں کے برابر تھے۔ اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک انہوں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور وہ ہمیشہ فاتح رہے۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہم اس ویڈیو سے متعلق ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں حضرت خالد بن ولید، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور جنگجوؤں کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملوں گا ایک ایسی ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔